اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین. منطق شیخ رضا مظفر میں آج ہماری بحث علم حصولی اور اس کی تقسیم کی طرف ہے. ہم آج عبارت پڑھیں گے اور عبارت کے ہمراہ آپ کے سامنے تشریح کی جائے گی، کیونکہ گزشتہ دروس میں ہم نے اس مرحلے سے اضافی معلومات بھی بعض پڑھی ہیں. لیکن منطق پڑھتے ہوئے آپ کو معنی کی دنیا میں آنا ضروری ہے. آج ہم عقل کے اوپر تھوڑا سا انشاءاللہ تبصرہ کریں گے آپ کی خدمت میں، اس سے آپ کے لیے دنیا کھلے گی. ہم نے گزشتہ درس میں پڑھا کہ نفس غیر مادی چیز ہے، مجرد ہے. اس لیے آپ نے یہ کلمہ محاورے کے طور پہ بھی بولا جاتا سنا ہوگا، اہل معنی، فلاں عالم اہل معنی میں سے ہیں، یعنی وہ ظاہری دنیا کا اہتمام نہیں کرتے، عرفانی دنیا کے مالک ہیں، تو یہ انہیں اہل معنی کہہ دیا جاتا ہے. لفظ جو ہے کہاں تک پہنچاتا ہے؟ معنی تک پہنچاتا ہے. درست. عبارت ابھی دیکھیں، کیونکہ ہم نے کل علم حصولی کی کتنی قسمیں پڑھی تھی؟ علم حصولی کی کل آپ نے اگر چارٹ ذہن میں ہو، تھوڑا عقل سے نا حافظے کے اندر دیکھیں، قوت خیال میں جھانک کے کوئی نظر آ جائے آپ کے. کل ہم نے علم حصولی میں نے آخر میں چارٹ بھی لکھوا دیا تھا آپ کو. علم حصولی کی اس میں کل ہم نے پڑھی تھی. نہیں ساری چیزیں مکس کر دی اور نسبت میری طرف دی آپ لوگوں نے. وہ ہمارے ایک ہے عزیز، انہوں نے سنی کسی اور سے ایک بات تھی اور منسوب میری طرف کر رہے تھے، تو یہ آپ نے باتیں نہیں الٹی منسوب کر دینی. علم حصولی یہ چارٹ آپ لوگوں نے ذہن میں رکھنا ہے. علم کے اوپر بھی ہم بحث کر چکے ہیں مختصر. علم یا حاصل ہوتا ہے یا حاضر ہوتا ہے. حصولی ہمارے پاس 4 صورتوں میں آیا تھا. علم حصی، کون سا علم حصی ہوتا ہے؟ جو حواس سے نام سے ہوتا ہے، جو حواس سے حاصل ہو. صحیح. اور علم عقلی، اس کو بھی آگے جا کے اور تقسیم کریں گے، لیکن آپ نے پہلے عقلی تک پہنچنا ہے. درست ہے. علم حصی ہمارا ان میں سے خارج سے تعلق، یہ جو خارج کے مادی کائنات ہے، ان چاروں میں سے کس سے تعلق جڑتا ہے؟ حواس سے. حواس جو ہیں یہ خود ایک سائنس میں بھی بحث ہے میڈیکل میں کہ حس ہوتی کہاں پہ ہے. حس آیا عضو کے ساتھ ہے، آنکھ کے ساتھ ہی حس سے آنکھ ہے، حس سے بصارت. کان کے ساتھ ہی کان کے ساتھ ہی سماعت کی حص ہے. یہ حص جو ہے یہ مجرد ہے، نفس کا حصہ ہے. مولا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ قائل ہیں کہ نفس کا حصہ ہے. درست ہے. حص حواس کی دنیا بڑی دلچسپ ہے، خود غور کریں حواس کے اوپر. غور کریں گے بہت ساری چیزیں پتہ لگیں گی. آج ہم پڑھتے ہیں عبارت سے، کیونکہ حصی کو تو ہم پڑھ چکے تھے نا پہلے. آگے دیکھیں، حواس جو ہے نا حصی، حس کا ہمارے چاہے بغیر لاشعوری طور پہ خارج سے تعلق جڑ جاتا ہے. حس کام کیا کرتی ہے؟ کیونکہ ہم نے وجود خارجی اور وجود ذہنی پڑھا ہے، تو آپ لوگوں نے یہ وجود خارجی اور ذہنی کو بھی صحیح، یہ جو خارج میں وجودات ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ وجود خارجی. اصطلاح ہے یہ. خارج میں جتنے بھی ہیں کیا ہیں؟ وجود خارجی ہیں. حس جو ہے نا اس وجود خارجی، مثلا یہ دیکھیں یہ وجود خارجی ہے، یہ کیا ہے؟ وجود خارجی. حس نے اس وجود خارجی سے کیا کیا؟ ارتباط قائم کیا. حس نے کیا کیا؟ اس وجود خارجی سے رابطہ قائم کیا. جیسے ہی رابطہ قائم کیا تو
یہاں پہ جو چیز پڑی ہوئی ہے اس کو بے عین ہی منتقل کر دیا آپ کے نفس کے پاس. یہ والی بات جو ہے نا یہ آج بھی سائنس کے لیے حل نہیں ہے کہ مادی شے وہ غیر مادی کیسے بنتی ہے. تو سائنس نے پہلے، کیونکہ سائنس آج کل تھوڑی تبدیل ہو رہی ہے، خصوصاً آئنسٹائن کے بعد تبدیل ہوئی ہے. آئنسٹائن جو ہے نا وہ اس نے آ کے جو نظریات دیے ہیں اس نظریات کی وجہ سے ایک بڑا تحول برپا ہوا. سائنس نے پہلے یہ کہا کہ کوئی مجرد شے نہیں ہے، کوئی بھی اشیاء مجرد نہیں ہے کائنات میں، ساری مادی ہیں، بس یہی انسان ہے، اس کے ماورا کچھ بھی نہیں ہے. درست. لیکن اب وہ اس کے آستہ آستہ قائل ہو رہے ہیں. پہلے انہوں نے روح اور نفس کا انکار کیا، اب آستہ آستہ قائل ہو رہے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں ہوا میں ویوز ہے نا، لہریں ہیں، وہ لہریں یہ سارا امر انجام دے رہی ہیں. کان تک بات پہنچتی ہے تو منتقل کس کے پاس ہوتی ہے؟ نفس کے پاس. آنکھ دیکھتی ہے تو منتقل کس کے پاس ہوتی ہے؟ نفس کے پاس. یہی ہے حس پکڑ کے، اگر حس نہ ہو تو خارج سے چیزیں پکڑ کے نفس کے پاس نہیں پہنچیں گی. اسی لیے یہ مشہور مقولہ تھا، من فقد حسا فقد علما، من فقد حسا فقد علما، کیونکہ یہ ساری کائنات کی، مادی کائنات کی معلومات آپ تک پہنچ رہی ہیں حس کے ذریعے. ادھر کوئی یہ سوچے کہ یہ تو مادی کائنات ہے، ہم تو معرفت حاصل کرنے والے لوگ ہیں. تو قرآن کریم نے واضح کہا ہے کہ آسمان اور زمین کی خلقتوں پہ غور کرو گے تو اللہ کی معرفت حاصل ہوگی. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، کہ ہم اپنی آیات انہیں دکھائیں گے آفاق میں اور ان کے نفوس کے اندر. تو یہ آیات کے اوپر غور و فکر نہیں کریں گے یا آیات نہ نظر آئیں تو اللہ کی معرفت وہ ہے وہ مشکل ہو جائے گی. اس لیے کائنات کی خلقت کے اوپر غور و فکر کا درس دیا گیا. یہ انشاءاللہ آگے ہمارے بعض مطالب آئیں گے تو اس میں تھوڑی تشریح کی جائے گی. لہذا اس سے ہمیں یہ پتہ لگا کہ حواس کا بڑا کردار ہے انسانی زندگی میں. یہ حواس ہیں کہ جو آپ کو پکڑ کے معلومات دے رہے ہیں. لیکن ادھر اب تھوڑی دقت کریں، علمی دقت. یہ مثلا ادھر آگ لگی ہوئی ہے. آگ کی مثال عموماً علماء دیتے ہیں، سمجھنا آسان ہے. آنکھ نے، اس آنکھ کی حس نے رابطہ قائم کیا. البتہ حس کب ایکٹیو ہوتی ہے؟ جب عضو سالم ہو. اگر عضو جس سے حس کا تعلق ہے عضو سالم نہ ہو تو ایکٹیو بھی نہیں ہوتی. حس ایکٹیو ہوئی، حس نے تعلق قائم کیا، تعلق قائم کر کے آگ کی صورت آپ کو منتقل کر دی. یہ جو آپ کو آگ کی صورت منتقل کی ہے اور باہر جو آگ ہے، اب دونوں جگہوں پہ آگ ہے یا نہیں؟ دونوں میں آپ کے غور و فکر کے مطابق کیا فرق ہے؟ تلاش کریں کیا فرق ہے دونوں میں. کوئی فرق ہے یا بعین ہی ایک ہی ہے؟ غور کریں. ایک فرق آ گیا، وہ جلا دیتی تو وہ روشنی نہیں دے رہی. اور یہ تو ایک فرق ہو گیا. ایک وجود مادی ہے یہ جو باہر ہے، جو ذہن میں جا رہا ہے وجود مادی. یہ پہلے پڑھ چکے ہیں، اتنے حیران نہ ہو. اور اچھا تب بھی انہوں نے یہ جواب دیے تھے، تب بھی اچھا جو صحیح جواب دیا تھا. لیکن اس میں آپ نے غور کرنا ہے. آپ اگر غور کریں گے نا، عام عادی انسان کی طرح غور کریں گے، چلنا آسان ہو جائے گا. کیونکہ میرا مقصد آپ کو غور کرانا ہے. وَإِلَّا نقل قول کر کے تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہیں نا، وہ تو رشت نہیں ہے. لیکن آپ جب غور کریں گے تو آسان ہے. جیسے ابھی یہ والی باتیں کیا ہمارے پاس آئی، جو خارج میں آگ ہے اس کے اپنے آثار ہیں. میں نے ان کی تب بھی بات کو منظم کیا تھا، وہ منظم بات کو ضرور یاد رکھیں کہ باہر جو ہے اس کے اپنے آثار ہیں. آثار کیا ہیں؟ جو باہر آگ ہے، جلانا ہے، حرارت دینا ہے اور روشنی دینا وغیرہ ہے. درست. نمبر 2، اس کا اپنا ایک وجود خارجی ہے. آپ اسے بے شک ابھی مادی وجود نہ کہ اس کا خارج میں وجود ہے. درست. میرے پاس جو آگ حس نے پکڑ کے معلومات کی صورت میں منتقل کی ہے وہ بے عینی ہی وہی ہے، لیکن یہ دو چیزیں نہیں منتقل کی.
اس کا وجود خارجی مجھے نہیں دیا اس نے، وَإِلَّا ادھر نہ ہوتی میرے پاس ہوتی وہ آگ. اس کا وجود خارجی کبھی منتقل نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیں. نمبر 2، اس کے آثار منتقل نہیں ہوئے، بقیہ پوری کی پوری بیان ہی مجھے منتقل کر دی. سمجھ آئی یہ بات؟ آپ مطلب برف اور ٹھنڈک کے اعتبار سے دیکھیں. آپ نے ٹھنڈک کو دیکھا یا برف کو دیکھا، برف کو دیکھنے سے برف آپ کے پاس منتقل ہوئی، لیکن اس کی ٹھنڈک بھی ہوئی منتقل. پھر اگر وہ اس کا وجود خارجی منتقل ہوتا ادھر ہوتی وہ، بس اس کا یہ مطلب یہ دو چیزیں منتقل نہیں ہوتی، وجود خارجی منتقل نہیں ہوتا اور اس کے آثار منتقل نہیں ہوتے، بقیہ پورا میرے پاس منتقل اس نے بیان ہی کر دیا. اچھا، میرے پاس جب وہ منتقل ہوا ہے تو آپ نے خارج سے میرے پاس منتقل ہوا ہے، تو اس وجود کو جو میرے پاس منتقل ہوا ہے کیا نام دیں گے؟ وجود ذہنی. اسے کیا نام دیں گے؟ بس وجود ذہنی لفظ جب بھی بولا جائے، کب بولا جائے گا؟ جب خارج سے اس کا مقایسہ اور کمپیریزن کریں. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا، یہاں پہ مثلا ایک اور چیز لے لیں، یہ خارج ہے، یہ آپ کے پاس خارج سے آنے والی معلومات ہے. یہ آئی کس کے پاس ہے معلومات؟ یہ نفس کے پاس آئی ہے. یہ کس کے پاس آئی ہے؟ نفس کے پاس. اس ترتیب کو آپ نے بہت ذہن نشین رکھنا ہے. خارج سے حس نے رابطہ قائم کیا، حس نے رابطہ قائم کیا تو کس کے پاس آ گئی؟ نفس کے پاس. اگر آپ اس کو خارج کے اعتبار سے دیکھیں گے اسی معلومات کو، بس اس کا مطلب معلومات اب درمیان میں آ گئی، ایک طرف خارج ہے ایک طرف نفس ہے. اگر آپ اس کو خارج کی طرف دیکھیں گے تو یہ کہلائے گا وجود ذہنی، لیکن اس کو اگر نفس سے کمپیریزن کر کے دیکھیں تو یہ علم کہلائے گا. نفس سے کمپیریزن کریں تو کیا کہلائے گا؟ علم. اس کے آگے نتائج فلسفے میں بہت واضح طور پہ سامنے آئیں گے، ابھی ہم اس بحث میں نہیں جا سکتے، صرف اتنا مقدمہ. کیونکہ یہ جو نام اصطلاحات ہیں، میں نے آپ کو گزشتہ درس میں بھی بیان کیا، یہ اصطلاحات ایجاد کی گئی ہیں سمجھانے کے لیے، اس لیے انہوں نے نام رکھ دیا. ہمیں بالآخر علمی ارتقاء اور علمی سفر کرنا ہے آگے کی طرف، تو ان اصطلاحات کو یاد کر کے ہی کریں گے. اصطلاح کی میں خطا کرنا علم کے سمجھنے میں خطا کا باعث ہے. اگر وجود ذہنی کی اصطلاح صحیح سمجھ نہیں آئے گی، اس کو سمجھنے میں ہمیشہ خطا کریں گے. اگر علم کی اصطلاح صحیح سمجھ نہیں آئے گی، اس کے معنی لینے میں ہمیشہ خطا کریں گے. کیونکہ علوم کس میں بند ہیں؟ اصطلاحات میں بند ہیں. جس کا اصطلاحات میں تسلط ہو جاتا ہے اسے علم آ جاتا ہے. درست ہے؟ اصطلاحات کے بغیر علم آپ کے لیے قابل عمل نہیں رہے گا. آئیں اب اسے دیکھیں. یہاں پہ آپ نے بس آپ کو جو حس کے ذریعے سے منتقل ہوگا، وہ جو حس کے ذریعے سے منتقل ہوا اسے خارج سے کمپیریزن کریں. آپ نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ وجود ذہنی. احسن. اور وجود ذہنی سے جو نفس کو کمپیئر کرے گا تو علم کہیں گے اسے. وجود ذہنی میں جو ہے اب اس کی اور تشریحات ہیں، اس مرحلے میں ابھی آپ رکھیں، کیونکہ اس سے زیادہ ہم آگے گئے نا تو بہت الجھ کے رہ جائیں گے، وہ پھر ہم فلسفہ شروع کر دیں گے. یہ میں اس لیے آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ اس کا ہمیں عقل کے مرتبے کو بیان کرنا میرے لیے آسان ہو جائے گا. درست ہے؟ وجود ذہنی سے علم کی طرف کمپیریزن کریں، یہ ملا صدرہ کا خصوصی نظریہ ہے. وہ جو نفس سے کمپیریزن کریں گے تو وہاں پہ علم اور معلوم کی بات آتی ہے. صحیح، علم، معلوم، عالم، وہ کہتے ہیں یہ متحد ہیں. اور ایک چیز ہے بھی، یہ جو معلوم حس نے پہنچا دیا آپ کے پاس، پہنچنے کے بعد آپ کے نفس میں اور اس معلوم میں کوئی فاصلہ ہے؟ کوئی واسطہ بن رہا ہے؟ یا ادھر واسطہ تھا؟ خارج سے دیکھیں تو واسطہ ہے، لیکن یہ جو اب آپ کے پاس پڑا ہے واسطہ ہے؟ واسطہ نہیں ہے اس میں. تو یہ چیزیں پھر آگے اثر انداز ہوتی ہیں. بس آپ نے حس کا کردار دیکھا کتنا اہم ہے. بس ادھر سے ملا صدرہ نے یہ بیان کیا کہ جب انسان کا آغاز علم ہوتا ہے تو حس کے مرتبے پہ چیزیں ہمارے لیے آشکار ہوتی ہیں. سوال، حس جب رابطہ قائم کرتی ہے، ایک اور آپ نے غور کیا ہوگا، حس جب تک اس سے رابطے میں رہے، ایکٹیو رہے، تب کوئی تصور آتا ہے، یا جب رابطہ توڑ دے تب تصور بنتا ہے؟
توڑ دیتے ہو تصور بنتا ہے. اس کے اوپر غور کرتے نہیں. یہ ہے سارا غور، نقل قول والے علم نہیں ہے، فلسفہ ہے، معارف ہے، اور یہ آپ نے خود غور کرنا ہے. سب کی آنکھیں اور نفس ایک جیسا ہی ہے، الگ نہیں ہے. اس میں حس جب تک دیکھ رہی ہے، ایکٹیو ہے، تو تب ہمیں معلومات اندر معین وہ صورت منتقل ہوتی ہے، یا جب حس کا رابطہ منقطع ہوتا ہے. جب واضح رہتی ہے اندر، یعنی نہیں، حس جب تک ایکٹیو ہے، فعال ہے، تب آپ کو سورہ کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں یا براہ راست دیکھ رہے ہیں؟ جب تک ایکٹیو ہے جب تک منتقل ہو جائے گا. جب جیسے قط ہوتا ہے تب صورت منتقل ہوتی ہے، یا جب ایکٹیو ہوتی ہے تب؟ وہ تو جب دیکھتے تو وہ منتقل ہوتی ہے. وہ تو ٹھیک ہے، دیکھنے میں دو مرحلے ہو گئے نا. ایک مرحلہ کیا ہے؟ ایک مرحلہ ہے کہ جب آپ نے اس سے ابھی ارتباط میں ہیں، ایک دفعہ آپ کا حس کا تعلق ٹوٹ گیا، وہاں آنکھ بند کر لی، آنکھ بند کی یا حس کا رابطہ ٹوٹا ہے، تب سورہ منتقل حس نے کی ہے، یا اس سے پہلے جب اس نے تعلق جوڑا تھا تب منتقل کیا ہے؟ جوڑا تب منتقل کیا. آپ اس کو تجربہ کریں. صحیح ہے نا؟ آپ یہاں پہ دیوار کو دیکھ رہے ہیں، تو دیوار کو دیکھ رہے ہیں تو سورہ منتقل ہوئی ہے، یا دیوار کو دیکھنے میں ادھر گئے تو اس کی سورہ منتقل کی ہے ہوئی ہے؟ یہ عام ہے، جب آپ اپنے حس کا رابطہ توڑیں گے تب منتقل ہے. اسی لیے یہ بعض نے کہا کہ جب تک حواس ایکٹیو ہوتے ہیں تب آپ کا علم حصولی نہیں ہوتا، حضوری ہے تب علم آپ کا. لیکن جب آپ کا حواس کا تعلق ٹوٹتا ہے، ٹوٹے تو سورہ منتقل ہوتا ہے. تو یہ جو منتقل ہونے والا سورہ ہے اس کو کہیں گے صورت حسی. یہ لکھ لیں، اس سورہ کو یا اس علم کو کیا کہیں گے؟ صورت حسی. اس کے ناموں سے بڑا اثر پڑے گا. ابھی آپ کے لیے انکشاف انشاءاللہ جلد ہوگا ایک اہم چیز کا. صورت حسی، صورت حسی ہم پڑھ چکے تھے، عبارت اس کی. اب سورہ کی یہ جو حسی صورتیں ہیں، یہ رحم کی صورت میں حصے مشترک کے اوپر اجاگر ہوتی ہے. اصل میں ذہن ہے نا، ذہن کی مثال ہے آئینے سے. آپ نے کبھی آئینے کے پاس کھڑے ہو کے غور و فکر تو کیا ہوگا، کیا یا نہیں؟ آپ آئینے کو دیکھتے ہیں تو ادھر سے آئینے میں آپ منعکس ہو رہے ہوتے ہیں، ایسا یا نہیں؟ آپ ادھر ہیں لیکن آئینے میں بھی آپ ہیں یا نہیں ہیں؟ ذہن آئینے کی طرح ہے. یہ جو خارج ہے، حواس جو ہے نا، وہ آئینے میں نہیں جس طرح صورتیں منعکس ہوتی، تو حواس میں ہی آئینے میں ساری چیزیں منعکس کر رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہی ایسے. سمجھ آ رہی ہے کہ حواس جب ایکٹیو ہوتے ہیں تو ذہن کے پردے کے اوپر کیا ہو رہی ہے؟ تصویریں اسی طرح سے بن رہی ہیں جیسے آئینے میں بنتی ہیں. اس بننے والی جو سطح ہے، مطلب ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ساری چیزیں آس پاس، سن رہے ہیں، چکھ رہے ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو معلومات دے رہی ہیں یا نہیں؟ انہیں معلومات حسی کہتے ہیں، سور حسی. سورہ کلمہ اصل میں سورت لفظ استعمال ہوتا ہے اردو میں بھی، اس لیے ہمارے لیے مشکل ہو جاتی ہے. عربی میں ہمیشہ شکل کو سورہ نہیں کہتے، ادھر علم کو بھی سورہ کہتے ہیں. صحیح ہے؟ بہرحال صورت حسی، یہ صورت حسی آئینے کے اوپر جیسے آپ کی شکلیں بنتی ہیں، حواس اسی طرح ہمارے پاس معلومات، حسی معلومات اجاگر کر رہے ہیں. اس آئینے کا نام ہے حصہ مشترک. اسی آئینے کے اندر ایک جذب کرنے کی قوت ہے، اس کو کہتے ہیں قوت خیال. کسی کے اندر کیا ہے؟ جذب کرنے کی قوت، قوت خیال. قوت خیال جو ہے نا وہ ہارڈ ڈسک بھی ہے. میں نے کل عرض کیا تھا یہ ہم نے نام رکھے ہیں سمجھنے کے لیے، کہیں آپ نے وہ تلاش نہیں کرنے شروع کر دینے. تلاش کریں گے کچھ بھی نہیں ملے گا. ہمیں تو یہ پتہ ہے نفس کے اندر قوتیں ہیں، لیکن کل میں نے عرض کیا یہ نام کیوں ہم نے ایجاد کیے؟ تاکہ کسی قوت کے اوپر بحث کر سکیں، تاکہ ایک قوت کو دوسری قوت سے ہم جوڑ کے فیصلہ لے سکیں کون سی قوت بالا تر ہے، کون سی اس کے ماتحت ہے. اس لیے ہم نے یہ ساری ناموں کی تقسیم کی ہے. بس حس کے ذریعے سے اجاگر ہو رہی ہیں معلومات، اسے کہتے ہیں حصہ مشترک. جب حس کا ٹوٹ جاتا ہے رابطہ،
حصے مشترک سے آہستہ آہستہ نا وہ ختم ہونے لگ جاتی ہیں تصویریں. صحیح ہے. حصے مشترک میں جتنی صورتیں جیسے ہوتے ہیں نا سورج کی کرنیں اندر آ رہی ہیں, آپ نے ہلکا سا پہلے کپڑا اس کے سامنے ڈال دیا تو اب ہلکی ہلکی آ رہی ہیں. تو ہماری جب حص کا تعلق ٹوٹتا ہے تو وہ تیزی سے جتنی پکڑ سکتا ہے سو پکڑ لی اس نے تصویریں, لیکن وہ تصویریں بھی آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ جائیں گی, مگر یہ کہ قوت خیال نے کتنی قبضے میں کر لی. اسے کہتے ہیں حافظہ. یہ حافظے میں جو صورتیں ہیں اس کے اندر قوت خیال جا کے ایک صورت کو دوسری صورت سے, دوسری کو تیسری سے, پھر بڑی بڑی کہانیاں بناتی ہے, بڑی بڑی فلمیں بناتی ہے, بڑی بڑی اور طرح طرح کے تصورات بناتی ہیں. ان سب کو کہتے ہیں خیالی تصورات. اس مرتبہ یہ ایک اور مرتبے پہ معلومات اب حاصل ہوئی یا نہیں؟ ایک الگ مرتبے پہ معلومات حاصل ہو رہی ہے نا جو قوت خیال آگے بنا رہی ہے. یہ نقطہ بہت مہم ہے, اخلاقی عنوان سے بھی بہت مہم ہے, معارف کی دنیا میں بھی بہت مہم ہے. ایک مرتبے پہ آپ کو معلومات حاصل ہوتی ہیں حصی مرتبے کی, اس حصی مرحلے سے اٹھا کے قوت خیال اپنے مرحلے پہ انہی معلومات کو لاتی ہے. یہ ہمارے لیے قابل قبول بات ہے یا نہیں؟ حصی مرحلے سے اٹھا کے کس مرحلے کے اوپر لا رہی ہے؟ خیالی مرحلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ایک چیز ہم خیالی اپنے طور پہ وہ ایک چیز سے دوسرے تصور کو جوڑ کے چیزیں بنا رہی ہیں. درست ہے. خیالی مرحلے کے اوپر جو معلومات بن رہی ہیں وہ ان معلومات کا نام ہے علم خیالی. اس کی معلومات کا کیا نام ہے؟ معلومات خیالی. درست. یہ معلومات خیالی آیا براہ راست خارج سے لی گئی ہیں یا حصی مرحلے سے لی گئی ہیں؟ احسن. تو اسے آپ نے یاد رکھنا ہے, کہاں سے لی گئی ہیں؟ حصی مرحلے سے, نہ کہ خارج سے ڈائریکٹ. نمبر 2, یہ حقیقت میں بھی اس طرح سے ہے. خیالی معلومات حقیقت کے مطابق ہوتی ہیں جو خارج میں وجود حقیقی وجودات ہیں اس کے مطابق ہوتی ہیں؟ نہیں ہوتی. ادھر عرفان بڑے مسائل حل کرتا ہے. یہ قوت خیال ہے کیا چیز, یہ وہ پھر آ کے بیان کرتا ہے, وہ ہم ادھر نہیں چھیڑیں گے. آئے ابھی آپ عبارت پڑھیں اسے. ثم یعنی حصی مرحلے کے بعد عبارت پہ دقت کیجیے. ثم تترقى مدارك الطفل, پھر بچے کے درک کرنے کے مدارج جو ہیں وہ ترقی کرتے ہیں. ثم جی عبارت ہمارے پاس ہے, یہ جو ہے نا العلم کی ہیڈنگ اس میں آپ 6-7 لائنیں چھوڑ دیں. نمبر 2 العلم کی ہیڈنگ پیچھے ہوگی, العلم نہیں اس سے بھی پیچھے ہے. ہاں آغاز ہے, بالکل آغاز ہے. العلم اس کا آگے جائیں, اس سے بھی ہے. ہاں العلم اس میں دوسرا ہمارے پاس پوائنٹ. ثم تترقى مدارك الطفل, پھر جو بچہ ہے اس کے مدارج جو ہے وہ ترقی کرتے ہیں. فيتصرف ذهنه, پھر اس کا ذہن تصرف کرنے لگ جاتا ہے. فی صور المحسوسات, آپ نے دیکھا یہ صور المحسوسات یعنی حصی مرحلے پہ جو معلومات حاصل ہیں. المحفوظ عنده, جو اس کے ذہن میں محفوظ ہے صور, جو حص سے آپ کے پاس نہیں آئی تھی وہ ذہن میں محفوظ ہو گئی نا, ان میں تصرف کرتا ہے. فینسب بعضها الى بعض, تو وہ کیا کرتا ہے ذہن کے بعض صورتوں کو بعض دیگر سے نسبت دینا شروع کر دیتا ہے. هذا اطول من ذاك, یہ اس سے بڑا ہے. وهذا الضوء انور من الاخر, یہ اس سے زیادہ روشن ہے. او مثله. ويؤلف بعضها من بعض تألیفا, اور بعض صورتوں کو اس طرح سے جوڑ کے ایک نئی چیز بناتا ہے. قد لا يكون له وجود في الخارج, کہ اس کا خارج میں اصلا وجود ہی نہیں ہوتا. ذہنی اللہ تعالیٰ نے خیال بڑی عجیب چیز بنائی ہے. خیال کے بڑے اثرات ہیں. خیال سے انسان پہچانا بھی جاتا ہے. اگر خیال مثلا یہ بنے کہ امام زمان علیہ السلام کی فوجی لشکر تیار ہو چکے ہیں
میں مالک اشتر کی طرح آگے کھڑا ہوں اور آگے بڑھ رہا ہوں اور شہید ہو جائے تو یہ سر کٹ کے ادھر گرتا ہے اور میں امام کے والمستشہدین بین یدیہ. خیال میں آپ دیکھ سکتے ہیں، لیکن عموماً خیال میں ہمیشہ بچ جاتا ہے انسان. جو بچ جاتا ہے نا خیال میں ہمیشہ، تو سمجھ لیں اس کے باطن میں موت ہے ہی نہیں امام کے حال قدموں میں یا امام کی راہ میں. وہ امام کی راہ میں ہمیشہ بچنا ہی چاہتا ہے. اس لیے خواب بھی یہی آئے نہیں کہ بچ گیا. اگر خواب آئے کہ میں راہ امام میں مر گیا تو خوش ہونا چاہیے کہ اس کے باطن میں یہ تھا، کیونکہ جو باطن میں ہوتا ہے وہی خیال بناتا ہے نا. خیال نے اور کہاں سے پکڑ کے لانا ہے؟ خواب اور خیال نا ایک ہی چیز ہے، فرق نہیں ہے. اسی لیے کہتے ہیں نا یہ جاگتے ہوئے بھی خواب دیکھتے ہیں. جو خیالوں میں گم ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ جاگتے ہوئے بھی خوابوں کی دنیا میں گم ہے. تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے یہ خواب میں. مثلا بعض ہیں ہمیشہ شہرت ہی چاہیں گے، ان کا خیال ہمیشہ انہیں معروف شخصیت بتاتا ہے، یا ان کا جو خیال ہے وہ ہمیشہ اسے ہیرو ہی بناتا ہے. کیوں ہیرو؟ تاکہ اس کی تعریفیں ہوں. تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے اندر امراض کون سے لگے ہوئے ہیں. خیال انسان کے باطن کی بڑی نشاندہی کرتا ہے اگر کوئی اپنے خیالوں کے اوپر غور و فکر کرے. اگر خیال یہ ہو کہ یار میں سب کی خدمت کر رہا ہوں تو اس کے اندر خدمت کا جذبہ ہے. اگر خیال یہ ہو کہ میں دشمنان الہی کے سامنے استقامت سے کھڑا ہوں تو خیال آپ کی بڑی تمنائیں حاصل کرا دیتے ہیں. کسی کو باہر نہ حاصل ہو رہا ہو نا تو خیال کو ہتھکڑی لگائی جا سکتی ہے، خیال کو زندانوں میں بند کیا جا سکتا ہے. کیونکہ میرا جسم بند کر دو میں خیال میں کسی اور جگہ پہنچ جاؤں گا. تو خیال کی دنیا اپنی ہے. لہو اسی بچے کے لیے طفل، اس طفل کے لیے نہ یہ جو تعلیف کی ہے وہ قد لا یکون لہو، ہاں یہ جو تعلیف ہے وجود فی الخارج، یہ جو اس بچے نے تعلیف کیا اصلاً وہ خارج میں موجود نہیں. کا تعلیف ہی لصور الاشیاء التي يسمع بها ولا يراها، وہ بعض ایسی صورتوں کی تصویر کشی کرتا ہے نہ اس نے ان کے بارے میں سنا ہے نہ کبھی دیکھا ہے. فیتخیل البلدۃ، وہ ایک ایسے شہر یا ایک ایسے ملک کا خیال کرتا ہے التی لم یراہا، جسے اس نے کبھی نہیں دیکھا. مؤلفۃ من الصور الذہنیہ، اسے بنایا کیسے ہے؟ ذہنی صورتوں سے. المعروف عنده من مشاہداتہ للبلدان، اس نے جو چند ممالک یا شہر دیکھے تھے ان کے مشاہدے سے جو اس کے پاس معلومات منتقل ہوئی تھی ان معلومات کو ملا کے اس نے خود ہی ایک جگہ بنا دی. اور یہ انسان لاشعوری طور پہ چیزیں بناتا بھی ہے. مثلا آپ جب اپنے ملکوں سے ادھر ایران آ رہے ہوں گے تو آپ نے کبھی قم نہیں دیکھا، ایران بھی نہیں دیکھا، تو اب لوگوں نے باتیں بتائی ہوئی ہیں کہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے. جیسے وہ بتائیں گے تو ذہنوں میں تصورات بنتے ہیں یا نہیں؟ ہمارے ایک عزیز آئے تھے تو وہ بڑے حیران پریشان، ان کی حیرانگی بڑی دیر بعد دور ہوئی. اس موضوع پہ جب گفتگو کرنے لگتے حیران تھوڑے اور ہو جاتے. تو پوچھا کہ کیوں اس مسئلے پہ حیران ہے؟ کہتے میں جب جہاز اترا تو سوچ رہا تھا کہ ابھی میں جب باہر نکلوں گا تو بڑی بڑی امام خمینی کی تصویریں اٹھائی ہوں گی، لوگ نعرے اللہ اکبر کے لگا رہے ہوں گے، ہر طرف حجاب ہی حجاب ہوگا، مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی. تو ادھر آ کے تو الٹا حساب ہے. مجھے تو پہچان نہیں ہو رہی دبئی میں ہوں یا تہران میں ہوں میں. تو انہیں دھچکا ایسا لگا کیونکہ ٹی وی ایران کا جو دکھاتا ہے اس میں تو یہی چیزیں دکھاتے ہیں. بڑے خوبصورت انہوں نے ترانے بنائے ہوتے ہیں. تو یہ انسان کا نا ذہن اس طرح سے تعلیف کرتا ہے، چند چیزیں بنائی ہوتی ہیں. یا یہ کہ انسان عموماً یہ گھرانے کی مشکلات سے بھی ہے. جب خاتون کو پتہ لگتا ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہے تو اس نے فلمیں دیکھی ہوتی ہیں تو اس کے ذہن میں سارا وہی فلموں والا ہو جاتا ہے. تو وہ جو اس نے فلموں میں شوہر دیکھا ہوتا ہے تو وہ اس کے برعکس شوہر نکلتا ہے، شکل و صورت میں بھی اور بقیہ چیزوں میں بھی. وہ پھر خاتون کا ذہن ہی نہیں ٹھیک ہوتا تو مسائل بن جاتے ہیں. تو خیالات اس طرح سے چیزیں ایک دوسرے سے جوڑ کے بہت بناتے ہیں. یا مثال کے طور پہ جو افراد ہیں وہ دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں دنیا جنت بن جائے، یعنی ادھر کوئی ایک دوسرے کو نہ چھیڑے، امن ہو اور ادھر کوئی مشکل نہیں ہوگی اور غربت ختم ہو جائے گی. اور پھر اس کے لیے جو دینی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں امام زمان علیہ السلام کی حکومت ایسی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو جنت بنایا ہے، جب جنت نہیں بنایا تو امام زمان علیہ السلام کیسے جنت بنائیں گے؟ دنیا تو جنت نہیں بنے گی.
دنیا مقام ابتلا اور آزمائش، کیا امام زمان علیہ السلام دنیا کی خلقت کا ہدف ختم کر دیں گے؟ یہ خیال ہے کہ جو بنا کے دیتا ہے، کیونکہ انسان چاہتا ہے جنت میں جائے، کیونکہ اللہ نے جو جنت بنائی ہے وہاں پہ موت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے وہاں پہ درد نہیں ہے، وہاں پہ آزمائش نہیں۔ جب امام زمان علیہ السلام آئیں گے تو گرمیاں ختم ہو جائیں گی، اگر گرمی ہوں گے تو روزے ختم ہو جائیں گے، روزے بھی ہوں گے، وہ تو ہم پڑھتے ہیں کہ جمعہ بھی حتماً واجب ہو جائے گا، عیدین کی نمازیں بھی واجب ہو جائیں گی۔ تو یہ مہدویت کو بھی نا خیالی بہت بنایا ہوا، امام آ جائیں مشکلات میں اضافہ ہو جائے گا، عبادات ہے، معرفت ہے، کوئی نہیں نکلے گا تو منافق قرار پائے گا۔ ابھی تو آپ وہ پڑھیں نا کہ یہ تو ائمہ علیہ السلام نے بہت ساری شخصیات کھولی، ورنہ جنگوں کے ہیرو تھے۔ اشعث بن قیس وہ جنگوں کا ہیرو تھا، اس نے بہت جمل اور صفین میں بہادری کے کارنامے دکھائے ہیں، لیکن اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیا کہ اس کی شخصیت اس کو منافقین میں سے شمار کیا، اہل سنت صحابہ میں سے شمار کرتے ہیں، کیونکہ بہنوئی تھا خلیفہ اول کا۔ وہ خلاصہ کلام، خیال کی دنیا سے نکلنا ضروری ہے۔ خیال یہ کرتا ہے کہ اب ہم معلومات لیتے ہیں تو خیال ان معلومات سے بناتا رہتا ہے۔ مثلا آپ نے درس اخلاق سنا اور سن کے آپ آئے اور آپ نے اس کے مطابق اگلے دن عمل کیا، مثلا بڑا شدت سے عمل کیا، آپ نماز شب کے لیے اٹھ گئے، روتے دھوتے بھی رہے، نماز فجر بھی صحیح پڑھی، اور ساتھ بیٹھا جو آپ کا دوست تھا اس نے فجر کی نماز قضا کر دی، وہ آپ کو کیسا نظر آئے گا؟ تو یہ خیال ہے، اس میں خیال آپ کو وہ سارا درس جو ہے نا اسی کے اوپر منطبق کر کے دکھائے گا، جبکہ آپ سے بھی اگلے دن 4 دن بعد چھوٹ جائے گی، کیونکہ وہ تو ایسا ہوتا ہی ہے، وہ تو ابھی آپ کا رویہ بلند ہے، تو اس لیے خیال سے نکلنا ضروری ہے۔ وهذا هو علم الخیال يحصل عليه الانسان بقوة الخیال، قوت خیال کے ذریعے سے انسان کو یہ علم خیالی حاصل ہوتا ہے۔ اس علم کا نام کیا ہے؟ علم خیالی۔ یہ علم حسی سے بالا تر ہے یا نہیں؟ علم حسی، اور اس سے آپ کو ایک اور چیز بھی پتہ لگے گی، حسن حسی معلومات میں زیادہ یا خیالی معلومات میں؟ ہاں، یہ جتنی ترقی اوپر ہوتی جائے گی نا اس میں حسن بھی بڑھتا جائے گا، لذت بھی بڑھتی جائے گی۔ جسم سے شہوت نہیں پوری ہوتی، خیال سے شہوات بہت اجاگر ہو جاتی ہیں، اس لیے وہ نشے کر کے پھر شہوت پوری کرتے ہیں، کیونکہ نشے میں خیال میں چلا جاتا ہے وہ۔ تو یہ آپ کو پتہ لگا علم خیالی میں جو آپ رنگ دیکھ سکتے ہیں نا دنیا میں نہیں نظر آئیں گے۔ حواس کے ذریعے معلومات ذہن میں جاتے ہیں یا قوت خیال میں جاتے ہیں؟ وہی نا، ذہن 2 حواس تھے نا، حواس باطنی کتنے تھے؟ 5 حصے مشترک، قوت خیال، تو یہ حواس ہی کہلاتے ہیں۔ اسی لیے یہ ابھی انشاءاللہ آئیں گے کہ علم حسی معلومات اور خیالی معلومات ہر 2 عقلی نہیں ہیں، ہر 2 عقلی نہیں ہے۔ وہ جیسے بحث ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں میری عقل تو یہ کہتی ہے، اسے کہ تمہارا خیال یہ کہتا ہے نا کہ تمہاری عقل یہ کہتی ہے، صحیح ہے؟ آگے دیکھیں، ثم يتوسع في ادراکه الى اکثر من المحسوسات، پھر وہ اس کا ادراک میں وسعت آ جاتی ہے۔ یتوسع، وہ وسعت پیدا کرتا ہے اپنے ادراک میں، وہی بچہ وسعت پیدا کرتا ہے اپنے ادراک میں، الى اکثر من المحسوسات، محسوسات سے مزید آگے بڑھ جاتا ہے۔ فیدرک المعانی، معانی الجزیہ، آج آپ پڑھ چکے ہیں معانی، کیونکہ یہ منصوب واقع ہو رہا ہے، معانی الجزیہ تا التی لا مادۃ لها ولا مقدار، وہ معنی جزیہ کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے جن معنی جزیہ کی نہ مادہ ہے نہ مقدار ہے۔ معنی جزیہ کی مثال دیکھیں، مثل حب ابوئی ہے، ابوئی کے آج آپ اعراب پڑھ چکے ہیں کہ یہ اسماء ستہ مکبرہ ہے، لیکن چونکہ واحد نہیں ہے، تثنیہ ہے تو آ رہا ہے۔ ابوائی لہو، اپنے والدین کو کی محبت کو اپنے لیے کیا کرتا ہے؟ وہ اسے احساس کرتا ہے۔ عداوت و مبغضی ہے، اپنے اوپر غضبناک ہونے والوں کی عداوت کو محسوس کرتا ہے۔ وخوف الخائف، خوف زدہ ہونے والے کا خوف۔ وحزن ساکن، یعنی وہ بچہ، ماں جس کا بچہ مر گیا اس کا حزن۔ وفرح المستبشر، جسے بشارت دی گئی ہے اس کی خوشی۔ ادھر آپ دیکھ رہے ہیں
اسے معنی جزیہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ حب کو، عداوت کو، خوف کو، حزن کو، فرح کو. یہ آپ نے غور کرنا ہے ادھر. وَهَذَا هُوَ الْعِلْمُ الْوَهْمِ، یہ علم وہمی ہے. يَحْصُلُ عَلَيْهِ الْإِنسان، و انسان کو یہ حاصل ہوتا ہے كَغَيْرِهِ مِنَ الْحَيْوَانَاتِ، جس طرح دیگر حیوانوں کو بھی یہ حاصل ہوتا ہے. بِقُوَّةِ الْوَهْمِ، یہ وہم کی قوت سے معنی جزیہ حاصل ہوتے ہیں. یہاں پہ اب آئے دقت کریں، یا پہلے اس پیراگراف کو ختم کر لیں. وَهِيَ هَذِهِ الْقُوَّةُ مَوْضِعُ افتراق الانسان عن الحیوان، یہ وہ قوت ہے کہ جہاں پہ حیوان سے انسان کے جدائی کی جگہ بننا شروع ہو جائے گی. یہاں تک کہ انسان اور حیوان ساتھ ساتھ ہیں. انسان اور حیوان کیا ہیں؟ ساتھ ساتھ ہیں. فَيَتْرُكُ الْحَيْوَانُ وَحْدَهُ، حیوان پھر انسان کو تنہا چھوڑ دیتا ہے. اس مرحلے کے بعد کیا کرتا ہے؟ تنہا چھوڑ دیتا ہے. يُدَبِّرُ ادراکات ہی بالوہم، وہ اپنے ادراکات کو وہم کے ذریعے سے تدبیر کرتا ہے. حیوان کیا کرتا ہے؟ فقط وہ وہم کے ذریعے سے سارے امور اپنے انجام دیتا ہے. وَيُصَرِّفُهَا بِمَا يَسْتَطِيعُهُ مِنْ هَذِهِ الْقُوَّةِ وَالْحَوْلِ الْمَحْدُودِ، حول یعنی طاقت. حیوان کے پاس جو قوت اور طاقت، محدود طاقت ہے، اور اس کی استطاعت میں جو کچھ ہے، اس استطاعت کے مطابق وہ اپنے ان ادراکات کو تصرف کرتا ہے، بناتا ہے ایک کے بعد دوسری، کیونکہ ان کے پاس طاقت جوڑنے کی کم ہے. حیوانوں کے پاس جوڑنے کی طاقت انسان کی نسبت کم ہے. ادھر سوال یہ پیدا ہوگا کہ معنی جزیہ اس سے کیا مراد ہے؟ ادھر ہمارے پاس، اس لیے میں نے عبارت تیزی سے پڑھ لی، کل عبارت نہ پڑھنا پڑے. صحیح ہے؟ لیکن عبارت میں دیکھیں، ایک ہے معنی جزئیہ، ایک ہمارے پاس ہے قوت وہم. مثالیں معنی جزیہ کی مثالیں دیکھیں کیا ہے؟ حب، عداوت، حزن، فرح، یہی ہے نا، خوف. اسے غور کریں. معنی جزیہ معنی کلیہ کے مقابلے میں ہے. ایک ہوتی ہے معنی کلیہ اور ایک ہے معنی جزیہ. معنی کلیہ سے بحث کی جاتی ہے علم اخلاق میں. کس میں بحث کی جاتی ہے؟ علم اخلاق. علم اخلاق معنی جزیہ سے بحث کرتا ہے. یہ مرحلہ یہاں پہ تھوڑا سا نا کتاب کے اندر اگر اضافہ ہوتا تو بہتر تھا، کیونکہ یہ جب ایکٹیو ہوتی ہے نا، حب ایکٹیو ہے، عداوت فعال ہے، حزن، فرح، جب ان کیفیات میں، یہ نقطہ لکھ لیں، جب ان کیفیات میں ہو انسان، کیفیات میں انسان ہو، تو اس کو ان کیفیات کا علم حضوراً ہوتا ہے، حضوری ہوتا ہے. درست ہے؟ جیسے ہم نے نہیں دیکھا تھا حواس کا جب خارج سے رابطہ ہو تو وہ حضوری ہوتا ہے، لیکن جب حواس کا رابطہ خارج سے منقطع ہو تو معلومات صورتوں کی صورت میں حاصل ہو جاتی ہیں. ان کیفیات سے نمبر 2، جب ان کیفیات سے انسان نکل آئے، انسان نکل آئے جی ہو تو اس کو ان کیفیات کا علم حضوری ہوتا ہے. درست؟ جب مثال کے طور پہ انسان کو اندر جو ہے نا دشمنی خوب طاری ہے، لڑائیاں آپس میں ہوتی ہیں نا، آپ لڑائی کے وقت جتنا سمجھانا چاہیں اسے سمجھ آتی ہے، کیونکہ اس کے اوپر ایک حالت غضب طاری ہے. وہ حالت غضب اترے گی تو اس کی عقل فعال ہوگی. صحیح ہے؟ کیونکہ شہوت اور غضب جب ایکٹیو ہو نا، عقل بیچاری اس کی لائٹ بجھ جاتی ہے، وہ 0 میٹر بلب ہو جاتا ہے. صحیح؟ یہ کب عقل فعال ہوگی؟ جب آپ اس کے اوپر سے یہ حالات کو ہٹائیں گے، اس ٹائم اسے کوئی عقل کی باتیں نہیں سمجھ آئیں گی. کیفیات مختلف ہیں، کیفیات نفسانیہ بہت ساری ہیں جو نفس پہ کیفیات طاری ہوتی ہیں. یہ کیفیات جب طاری ہوں تو تب کیا ہوتا ہے؟ علم حضوری. تب یہ وہم نہیں بنتا،
یہ کیفیات جب آپ ان کیفیات کی پناہ تنہائی پہ غور کریں، کیونکہ علم اخلاق کا موضوع بن جائے گا بھائی اللہ، کیفیات جب انسان پہ آتی ہیں نا تو خوب اثر انداز ہوتا ہے انسان کا نفس اندر سے، خوب اس کے اوپر گہرا اثر ڈالتی ہیں۔ اس کے نتائج ہمارے سامنے بہت بڑے پیمانے پہ آتے ہیں۔ یہ جب کیفیات طاری ہو جائیں تو جب طاری ہوگی کیا کرے گی؟ اثر ڈالے گی نفس کے اوپر، اور نفس اندر سے بھڑک اٹھتا ہے، اس کیفیات کے انداز میں ڈھل جاتا ہے۔ جیسے دیوار ہے، اس کے اوپر لال رنگ کریں تو دیوار لال رنگ میں ڈھل جائے گی، اس کے اوپر نیلا رنگ کریں نیلے رنگ میں ڈھل جائے گی، دیوار کو گرمائش دیں وہ گرمائش میں ڈھل جائے گی، اسے ٹھنڈک دیں دیوار ٹھنڈی ہو جائے گی، ڈھل جائے گی۔ انسانی نفس بھی اسی طرح ان میں ڈھل جاتا ہے، انسانی نفس ان میں ڈھل جاتا ہے، بھرپور اثر انداز ہوتا ہے۔ لیکن یہ کیفیات پھر اتر بھی آتی ہیں، صحیح ہے؟ یہ کیفیات کیا ہے؟ اتر بھی آتی ہیں۔ جب یہ کیفیات اتر آتی ہیں تو وہ جو طاری تھی کیفیت، اس کی ایک تصویر ہی اندر کھنچ جاتی ہے۔ یہ اندر کے معاملات ہیں، باہر کے نہیں ہیں، اندر ہی اندر وہ تصویر کھنچ جاتی ہے۔ یہ تصویر کس نے پکڑ کے کھینچی ہے؟ ادھر تو حواس تھے، ادھر کیا ہے؟ حواس خارج کی مناسبت سے، ادھر تو آپ کو ظاہراً کوئی حصہ ظاہر نہیں دکھائی دے رہی نا۔ یہ کہتے ہیں قوت وہم نے کھینچی ہے۔ یہ تصویر کس نے پکڑ کے کھینچی ہے؟ قوت وہم نے۔ اور قوت وہم کی ہارڈ ڈسک الگ سے انہوں نے نام رکھا اس کا قوت حافظہ۔ قوت حافظہ کیا رکھا ہے؟ یہ وہمی جتنی کیفیات طاری ہوتی ہے نا، ان کیفیات کو ایک الگ ہارڈ ڈسک میں جمع کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ہارڈ ڈسک کی ان کیفیات نفسانی کی ہارڈ ڈسک بن جاتی ہے۔ اب وہاں پہ پھر وہاں دوسرا کام کیا کرتی ہے؟ وہی خیال والا کام کرتی ہے۔ لیکن خیال میں جب وہ ایک سے دوسرے میں بنا رہا تھا، نفس کے اوپر اثرات تھے یا نفس ٹی وی کے ساتھ بس ایک مشاہدہ کر رہا تھا؟ اندر کیا تھا خیال میں؟ ٹی وی کی طرح ایک مشاہدہ کر رہا ہے، جیسے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں تو اپنے اندر ایک ٹی وی دیکھ رہے ہیں ہم، خیال میں یہ ہے۔ لیکن ادھر جب آپ آئیں گے تو وہ ٹی وی کی طرح چلا دے گا وہم آپ کو، لیکن جب آپ اس کو دیکھیں گے تو پھر نفس کے اندر چیزیں بھڑک اٹھیں گی یا نہیں؟ بس یہ قوت وہم یہ کام کرتی ہے۔ قوت وہم جب دوبارہ سے اس کو ایک دوسرے سے جوڑ کے تصرف کر کے نئی چیزیں بناتی ہے تو اس وقت آپ کا نفس پھر اس کے اندر ڈھل جاتا ہے۔ اس لیے وہم انسان کو سب سے زیادہ تباہ کرتی ہے۔ وہم کو جس نے قابو کر لیا، بقیہ چیزوں کو قابو انسان کر لے گا۔ اس لیے معنی جزیہ یہ تصاویر ہیں۔ یہ تصاویر کیا کہلائیں گی؟ معنی جزیہ۔ ان معنی جزیہ سے ایک معنی کلی لیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو جب کرنٹ لگا تو اب کرنٹ سے ڈر لگتا ہے یا نہیں؟ بجلی گری، بجلی کے شور سے کڑکی، ڈر لگا یا نہیں؟ دونوں الگ الگ منظر محفوظ ہیں یا نہیں؟ یہ محفوظ کس نے کی ہے؟ قوت وہم نے، اور حافظہ میں اس کے محفوظ ہے۔ اسی طرح سے آپ کو ڈر لگا، مثلا آپ کو کسی والد صاحب کی ڈانٹ سے ڈر لگ گیا، یا اقامہ نہ ہمارا ختم ہو جائے اس سے ڈر لگ گیا، کئی خوف ہے نا۔ آپ نے ان سب خوفوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، ان سب خوفوں کو کیا کیا؟ ایک جگہ اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے ایک جامع خوف کا معنی آپ نے استنباط کیا، نکالا، استخراج کیا۔ ایک ایسا خوف کا معنی جو ان سب موارد کے اوپر منطبق ہو سکتا ہے۔ یہ جو آپ نے جامع خوف کا معنی نکالا ہے، اس کو کہتے ہیں معنی کلیہ۔ یہ علم اخلاق میں ڈسکس ہوتا ہے، سمجھ آئی یا نہیں؟ مثال کے طور پہ آپ ایک اور مثال لے لیں۔ آپ نے دیکھا کہ شہوت جو تھی پاکستان میں بھی ہے۔ جب میں مثلا فلاں شہر میں تھا، انڈیا میں تھا، ادھر بھی شہوت اس طرح سے تھی، کھانے کی شہوت مثلا لے لیں۔ ایران آیا، ادھر کے کباب دیکھ کے بھی ایک شہوت ابھر آئی، ادھر کے مثلا ٹکوں سے بھی ایک شہوت آئی، بھوک لگی ہوئی تھی روزے میں تو دال دیکھ کے بھی آئی۔ اب ساری تصویریں آئی یا نہیں؟ یہ ساری تصویریں ایک ہارڈ ڈسک میں ہیں۔ آپ نے ان سب یہ ساری تصویریں کیا کہلائیں گی؟ معنی جزیہ۔ یہ تصویریں کیا کہلائیں گی؟ معنی جزیہ۔ ان معنی جزیہ کے اوپر آپ نے دقت کر کر کے ایک جامع معنی اخذ کیا۔ کیا کیا؟ ایک جامع معنی اخذ کیا۔ یہ جو جامع معنی اخذ کیا وہ سارے موارد کے اوپر منطبق ہو رہا ہے، اپلائی ہو رہا ہے یا نہیں؟
یہ جامع معنی کہاں ڈسکس کیا جاتا ہے؟ علم اخلاق میں. یہ اس کی پھر ایک جامع تعریف ہو جائے گی. معنی کلیہ فقط عقل سے حاصل ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے ادھر معنی کلیہ لکھا نہیں ہے. معنی جزیہ قوت وہاں پکڑ لیتی ہے، اس لیے ادھر یہ اضافہ اگر ہوتا تو زیادہ بہتر ہو جاتا کہ حب ابوائی ہے، اس کیفیت سے نکلنے کے بعد جو حب کا تصور ہے وہ معنی جزیہ ہے، یعنی تصور حب ابوائی ہے. صورت مثلا عداوت مبغضی ہے، صورت خوف الخائف ہے، کیونکہ خائف کا خوف کیا ہے؟ وہ تو بذات خود ایک نفسانی کیفیت ہے اور علم حضوری ہے. خوب، اس کے بعد چوتھا طریقہ، یہاں تک تو حیوان ہمارے ساتھ چلتا ہے، اسی لیے روایات اور آیات کا بھی یہی نتیجہ ہے کہ ان 3 مرحلوں میں زندگی بسر کرنے والا کیا ہے؟ حیوان. حیوان اصطلاح ہے ایک، اردو میں کہتے ہیں نا جانور، تو ادھر جانور کہہ کے نہیں مراد لیا گیا، ادھر حیوان ایک علمی اصطلاح ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی جس کے پاس یہ 3 اس کے پاس ذرائع ہوتے ہیں. حس بھی ہوتی ہے معلومات کا ذریعہ، خیال بھی ہوتا ہے معلومات کا ذریعہ، اور وہم بھی ہوتا ہے معلومات کا ذریعہ. اس پر کیا منطبق ہوتا ہے؟ حیوان کی اس طرح. اور جو اسی دائرے میں زندگی بسر کرتا ہے اسے کہتے ہیں حیوان، جو فقط اسی 3 دائرے میں. اور چوتھا دائرہ کیا ہے؟ وہ ہے عقل. اس کی پہلی لائن پڑھ لیں، انشاءاللہ بقیہ کل پڑھیں گے. علم خیالی و علم وہمی میں مشترک حیوان انسان. جی مشترک ایسا ہے کہ آپ کہیں گے وہ انسان نہیں ہے، پھر ابھی بالقوہ انسان ہے، بالفعل حیوان ہے. اسی لیے ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا جب بچہ پیدا ہوتا ہے بالقوہ انسان ہوتا ہے، بالفعل حیوان ہوتا ہے. ہم اس بچے کی قدر کر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر وہ جو گوہر انسانیت ہے وہ نہیں پھوٹے گا تو پھر وہی حیوان کہلائے گا. کیونکہ بچے کا بھاگ دوڑ کیا ہوتی ہے؟ اس نے شہوت یعنی پیٹ بھرنا ہے، شکم، اس کے بعد پھر ٹانگیں چلائے گا، ہضم ہوگا، پھر پیٹ کی فکر، پھر روئے گا، چیخے گا. تو اس کی یہ کھیل کر کے ہضم کیا، ہضم ہوا، پھر کھایا. تو اسی کو وہ کہتے ہیں حس کے ذریعے سے زندگی بسر کرنا. یہ شہوانی مرحلہ ہے. اور روایات میں بھی ہے کہ جس کا ہم و غم یہ ہو کہ ما یدخل فی بطنہ، کہ اس کے شکم میں کیا داخل ہوا ہے، اس کی قدر کیا ہوتی ہے. ما یخرج منہ، جو وہ فضلہ باہر نکالتا ہے وہی اس کی قیمت ہے. وہ یہ نہ کہ یار تم مجھے کوئی آیت اللہ کو، حجت الاسلام کو، انسان کو، بشر کو، اس روایت میں لفظ ہے ما یخرج منہ، پھر جو اس سے نکلتا ہے وہی اس کی قیمت ہے. وہ اس کے بدن سے نکلتا ہے یا اس کے اعمال سے نکلتا ہے، ہر 2 چیزیں پست ہیں، وہ اس کی قدر و قیمت اور اہمیت بنتی ہے. دیکھیں ثم یذهب هو الانسان فی طریقہ وحدہ، پھر انسان ہے وہ اپنے کمال کے راستے پہ آگے بڑھتا ہے. اچھا ایک اور، خیال میں زیادہ قوت ہے یا وہم میں زیادہ ہے؟ وہم میں، خیال میں آپ دیکھیں نا، وہم میں رنگینی ہے، وہم میں شہوتیں بھی ابھر آتی ہیں، وہم میں آپ کو محبتیں بھی ابھر آئیں گی، وہم میں آپ ہیرو بھی بن جائیں گے، وہم میں ڈر لگے گا، پسینے بھی نکل آئیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہم پھر آپ کو نفس کو ایک اور حالت میں لے جاتی ہے، خیال تو اس حالت میں نہیں لے کے جا. بعض نے خیال اور وہم کو ایک ہی کہا ہے. اب یہ علم اخلاق میں، یہ کہاں پہ آپ پڑھیں گے؟ علم اخلاق میں ڈسکس کرتے ہیں. امام خوانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا اچھا چہل حدیث میں لکھا، اس پہ غور کریں تو بڑے مطالب سامنے آئیں گے. ثم یذهب هو الانسان، وہ پھر انسان آگے بڑھتا ہے فی طریقہ ہی، اپنے سفر میں، وحدہ، تنہا، متمیزا عن الحیوان، حیوان سے جدا ہو جاتا ہے، بقوت العقل، عقل کی قوت کے ساتھ، والفکر، اور فکر کی قوت کے ساتھ، التي لا حد لها، اس قوت کی کوئی حد نہیں ہے، ولا نہایت، اور اس کی کوئی نہایت نہیں ہے. فیدیر بها، اور اس قوت کے ذریعے سے وہ ادارہ کرتا ہے، منظم کرتا ہے، دفت مدرکات ہی الحسیہ، مدرکات یعنی جو اس نے درک کیا ہے. یہ میں کل اگر میں ذہن میں رہا تو میں اس کی تصریف آپ کو کر کے دوں گا. ادرکا، یدرکو، ادراک، مدرک، مدرک، مدرکات، کیونکہ یہ کلمات بہت استعمال ہوتے ہیں.
صحیح ہے. دفقۃ مدرکات یعنی معلومات، مدرکات یعنی معلومات، اس کی حصی معلومات، خیالی معلومات اور وہمی معلومات، ان سب کو کون ادارہ کرتا ہے؟ عقل. یعنی عقل جو ہے نا وہ ایک انسپیکٹر ہے، وہ آ کے کہے کہ یہ حص تو نے صحیح بات پہنچائی ہے یا نہیں. حص خیانت نہیں کرتی، اس کی قوت ہی کمزور ہوتی ہے، بات ہی اسے جھوٹی پتہ لگی. جیسے وہ حص کہہ رہی ہے آسمان پہ ستارہ یوں یوں کر رہا ہے اور ہے بھی چھوٹا سا، جیب میں آ جائے گا، لیکن عقل آگے کہتی ہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے. وہ کیا پتا وہ اس کو موت مل چکی ہو، اور وہ جب آئے گا تو کئی زمینوں سے بھی بڑا ہے وہ. ٹھیک ہے، عقل ہی آ کے بتاتی ہے. اسی لیے جو حصی باتوں کے اوپر فوراً ایکشن لیتا ہے وہ انسان نہیں ہو سکتا. آپ باتیں سنیں فوراً رسپانس نہ دیں. عموماً ہوتا ہے نا، یہ گھروں کے مسائل بہت ہیں. خواتین نے آ کے بات کی، تمہاری اماں جی یہ کہہ رہی تھی، تمہارا بھائی یہ کہہ رہا تھا، فلاں یہ کہہ رہا تھا. وہ مرد جو ہے نا وہ بھڑکنا شروع ہو جاتا ہے. یا اس نے ماں کے پاس بیٹھا بیگم کی باتیں کی تو ابھی اس نے سارا غصہ، گالم گلوچ، مار پیٹ انجام دے دی. پھر اسے جب جذبہ اتر آیا، وہ حالت غضب ختم ہو گئی، تو پتہ لگتا وہ تو بے گناہ تھی، اس نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں تھا. تو حص کے اوپر کبھی نہ رہیں، حص سے پہنچے عقل کو پہنچائیں، وہ ادارہ کرتے. وہ یمیز الصحیح منہا عن الفاسد. حص عقل کیا کرتی ہے؟ جو ان میں سے صحیح ہے، منہا کی ضمیر مدرکات حصی، خیالی اور وہمی کی طرف ہے، ان میں سے جو صحیح ہے اس کو فاسد سے تمیز دیتی ہے. وَيَنْتَزِعُ الْمَعَانِيَ الْكُلِّيَّةَ، یہاں پہ بھی منصوب ہے اس لیے یا کے اوپر فتح ہے. اور عقل انتزاع کرتی ہے معنی کلیہ کو من جزیات التي ادرکها، جن جزیات کو عقل نے درک کیا تھا، وَيَتَعَقَّلُهَا، اور جن جزیات کو تعقل کیا تھا. عقل کیسے تعقل کرتی ہے اور عقل کیسے اس کو دیکھتی ہے، یہ انشاءاللہ اب ہم کل پڑھیں گے. یعنی یہ دیکھیں ابھی ہم کہاں پہ معلومات پہنچ چکی ہیں؟ وہم تک. وہم سے یعنی وہم نے یہ ساری معلومات کہاں سے لی تھی؟ خیال سے. خیال نے کہاں سے لی تھی؟ حص. یہ تینوں مرحلے اپنی جگہ یوں ہی موجود ہیں، بالکل اسی طرح موجود ہیں. جیسے حص نے وجود خارجی سے لی تو وجود خارجی منتقل ہوا یا اپنی جگہ پڑا رہا اور دے بھی دیا. اسی طرح حص کے اوپر پڑا رہتا ہے، خیال اپنی جگہ پر پہنچاتی ہے. یہ ملا صدرہ کا نظریہ ہے. ادھر کل ہم پڑھیں گے دو نظریات ہیں. ادھر انتزاع کا لفظ استعمال ہوئے، انتزاع کے قائل ہے ملا صدرہ، تجرید کے قائل ہے ابن سینا. کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اس لیے آپ نے دیکھا نا وجود خارجی ادھر ہے، اس نے وجود خارجی نے سب کچھ حوالے کر دیے سوائے وجود اور آثار کے. اب حص کے مرحلے میں خیال نے حص سے لیا، حص کے پاس اپنی جگہ وہ پڑی ہوئی ہے معلومات حصی بھی، اور خیال نے اپنی جگہ پہ لے لی اور اس نے دے دی. خیال سے وہم نے لے لی اور دے دی. وہم سے عقل اٹھا کے اسے مرحلے عقل کے اوپر لے آئے گی، اور مرحلے عقل کے اوپر آپ جو معلومات حاصل کرتے ہیں ان معلومات کو کہتے ہیں معقولات. اور یہاں سے علوم کا آغاز ہوتا ہے، اور منطق کا آغاز بھی ادھر سے ہوتا ہے. جب منطق کا آغاز ادھر سے ہو رہا ہے تو پیچھے والوں کو بدیہی کہہ سکتے ہیں. عقل اٹھائے گی اسی جگہ سے، کیونکہ خیال اور وہم ایک ہی مرحلہ جانتے ہیں نا. تو خیال اور وہم ہر دو حافظہ بھی اپنا ساتھ ہی رکھتے ہیں، تو وہاں سے پھر اٹھائے گی. لیکن جب اٹھائے گی تو کیا وہاں قوت خیال میں ختم ہو جائے گی وہ چیز، یا آپ کو خیالی میں پھر بھی دکھائی دے گی؟ خیالی میں دکھائی دیتی ہے نا. اس کا یہ مطلب ہے یہ وہی والا مسئلہ ہے، وجود خارجی میں موجود ہے لیکن اس نے اپنی جگہ آپ کو آگے عطا کر دی، حص تک دے دی، حص نے بھی لے لی. اسی طرح حص کی جگہ پہ بھی پڑی ہوئی ہے، خیال نے اپنے مرحلے پہ لے لی. خیال سے کس نے لے لی؟ عقل نے. خیال پہ بھی وہ ہے لیکن عقل نے اپنے مرتبے پہ اسے اٹھایا. ذہن سے ڈائریکٹ لے گی، خارج سے ڈائریکٹ نہیں لے گی. وہ اب انشاءاللہ اس کی تفصیل اب ہم کل پڑھیں گے نا. کل کا درس بھی اسی طرح آپ کے لیے اخذہ لے لینا. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ طاہرین.